بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اس کائنات کا خالق و مالک اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے۔ وہی اس کائنات کے نظام کو بہترین انداز سے چلا رہا ہے۔ لاکھوں صدیاں گزر جانے کے باوجود اس کی خوبصورت نظم و ضبط میں آج تک کسی قسم کی کمی پیدا نہیں ہوئی۔ خود ذات باری تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارج البصار هل تری من فطور، یعنی رحمان کی صنعت میں کوئی نقص نہیں نکال سکے گا۔ ذرا دیکھ تجھے کوئی عیب نظر آیا ہے؟ ایک اور آیت میں ثم ارجع البصار کرتین ینقلب الیک البصار خاسئا وہو حسیر، یعنی تم آسمان کی طرف دوبارہ نگاہ اٹھا کر دیکھو، تمہاری آنکھیں تھک ہار کر واپس لوٹ آئیں گی اور آسمان کی تخلیق میں کوئی نقص نظر نہیں آئے گا۔ گویا جس نے اس کائنات کو بنایا وہی اس کو بہترین انداز سے چلا سکتا ہے، اور کائنات اس کے حکم کی پابند ہے۔ اس کائنات میں اپنا نظم و ضبط اور طریقہ کار کا اختیار کرنے کے لیے اختیارات دیے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسانوں میں جس نے بھی دنیا کی زندگی کو اپنی سوچ اور فکر کے زاویے سے بسر کرنے کی کوشش کی، وہی راہ راست سے بھٹک گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو اگرچہ بے شمار اختیارات دیے، لیکن اس کی رہنمائی کے لیے اپنے نیک بندے انبیاء کرام کو بھی بھیجتا رہا کہ جو حضرت انسان کی رہنمائی کرتے رہے کہ جو رستہ بھی تم اختیار کرو گے اس رستے میں بے شمار خطرات ہیں، بھٹکنے کے اندیشے ہیں، یہ راستے پر خار ہے، ان رستوں میں چلنا جہنم کے گڑھے تک پہنچا دیتا ہے۔ لیکن ایک راستہ ایسا بھی ہے جو اس ذات نے بنایا جس نے ساری مخلوق کو تخلیق کر کے اس کو بہترین نظم و ضبط دے دیا۔ انسان ایک لقمہ اٹھاتا ہے، گرم ہو تو ہاتھ بتا دیتا ہے، منہ کے قریب لے گئے، ناک نے سونگا، بدبودار ہوا تو چھوڑ دیا، لقمہ منہ میں ڈالا، زبان نے چکھا، کڑوا ہوا تو نکال دیا، لقمہ دانتوں نے چبایا، بہت زیادہ سخت ہوا تو نکال دیا۔ ایک لقمہ، صرف ایک لقمہ ٹھیک معدے تک پہنچانے کے لیے کتنے حفاظتی مرحلے سے گزارتا ہے۔ کبھی سوچا ہے یہ اللہ پاک کی انسان پہ نعمتیں نہیں تو اور کیا ہے؟ کبھی شکر ادا کیا ان نعمتوں کا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ لاکھوں کروڑ سال گزر جانے کے باوجود اس کائنات کے نظم میں نقص پیدا نہیں ہوا۔ اسی ذات کا بنایا ہوا اور بتایا ہوا رستہ ہے، وہ رستہ ایسا ہے جس رستے پر چلنے والے ہمیشہ کامیاب و کامران رہتے ہیں۔ راہ
وفا میں ہر 100 کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، لیکن اس پر چلنے والے خوش ہی رہتے ہیں، پچھتاوے کم۔ وہی راستہ آج ہمارے زیب گفتگو ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی وسعت سے پوری دنیا کے انسانوں کو بتایا کہ یعنی اے محبوب ساری کائنات انسانی سے فرما دے کہ اصلی ہدایت کا راستہ وہی راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، نبی کا راستہ ہے، نیک لوگوں کا راستہ ہے اور اللہ کے بندوں کا راستہ ہے۔ ہر دو عالم میں تجھے مقصود غر آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جس کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جس طرح پوری کائنات کے نظم میں آج تک کوئی نقص پیدا نہیں ہوا، اسی طرح یہ حقیقت تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں کہ اس کے بنائے ہوئے راستے پر چلنے والے کبھی گمراہی، تکلیف، پریشانی، الجھن کی کیفیت کا شکار نہیں ہوتے، خود بھی دنیا کے ہر قسم کے دکھوں کی دھوپ سے بچے رہتے ہیں اور پوری دنیا کے لیے شجر سایہ دار بھی بن جاتے ہیں۔ انہی کے دم سے ہے دنیا میں صبح و عید کے جلوے، مسلمانوں کی کثرت سے عیاں توحید کے جلوے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔